کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہزاروں سال سے زندہ ہے؟ ایک ایسی ہستی جو پانی کے قطرے میں ہمیشہ کی زندگی کا راز چھپائے ہوئے ہے، جو اس دنیا میں موجود تو ہے مگر ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ کہانی ہے ایک پراسرار اور حیرت انگیز شخصیت کی جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے زندہ رکھا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام، جن کا نام سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے پاس علم کا وہ خزانہ ہے جو عام انسانوں کے لیے ناقابل تصور ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام واقعی آج بھی زندہ ہیں؟ وہ کس طرح اللہ کے خاص بندوں کو راستہ دکھانے آ جاتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، انہوں نے ایسا کیا پیا تھا جس سے انہیں تا قیامت زندگی مل گئی؟ آج ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا وہ حیرت انگیز سفر سنانے جا رہے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پراسرار شخصیت کون ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا ہے۔ کہانی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے وہ راز جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسے بندے سے ملاقات کریں گے جو انہیں ایسے علم اور حکمت سے آگاہ کرے گا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بتائے ہوئے مقام پر جا کر حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے علم سیکھنے کی درخواست کی، جس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو کچھ کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے کام بظاہر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا کہ وہ صبر کریں گے اور پھر دونوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک نوجوان لڑکے کو قتل کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراض کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ آپ کو صبر نہیں آ رہا۔ تیسرا واقعہ، حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو سیدھا کیا جو کہ گرنے کے قریب تھی، اور اس کام کے عوض کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں کاموں کی حکمت بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ کشتی میں سوراخ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو اچھی حالت میں موجود کشتیوں کو چھین لیتا تھا، لہذا اس چھوٹے سے نقصان سے کشتی کے مالکوں کو بڑے نقصان سے بچایا گیا۔ دوسرے واقعے میں انہوں نے بتایا کہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کو مشکلات میں ڈالنے والا تھا، اس لیے اللہ نے اسے اس دنیا سے واپس بلا لیا تاکہ اس کے والدین کو صبر و شکر کے ساتھ کوئی اور نیک اولاد عطا کرے۔ تیسرے واقعے میں دیوار اس لیے سیدھی کی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ لوگوں کو مل جاتا، جبکہ ان یتیم بچوں کو اس وقت یہ خزانہ دینے کا حکم نہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بہت سی روایات ہیں کہ انہوں نے آب حیات پیا، جس کی وجہ سے وہ ابھی بھی زندہ ہیں۔ آب حیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک خاص پانی ہے جسے پی کر موت ختم ہو جاتی ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ علماء اور بزرگوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو مخصوص کاموں کے لیے زندہ رکھا ہے اور وہ خاص لوگوں کو رہنمائی فراہم کرنے کے لیے دنیا میں موجود ہیں۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام مختلف شکلوں میں دنیا کے مختلف حصوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی خاص طور پر پانی کے نزدیک بتائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ پریشان یا بھٹکا ہوتا ہے تو حضرت خضر علیہ السلام اس کی مدد کو آتے ہیں۔ متعدد صوفی اور اولیاء اللہ نے اپنے تجربات میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ دریاؤں کے کنارے،
جنگلوں میں یا کسی مشکل وقت میں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی ان کہانیوں سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی مدد پر بھروسہ اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں کئی قصے ہیں جہاں بزرگوں اور نیک لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے نصیحت لی۔ ان قصوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی گفتگو اور موجودگی ایک خاص روحانی کیفیت فراہم کرتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ ان قصوں میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر اصرار اور روحانی دلچسپی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی ملاقات نصیب والوں کو ہوتی ہے۔ علماء کی مختلف رائے ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کہاں ہیں۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ جھیلوں، دریاؤں یا بیابانوں میں رہتے ہیں اور پانی کے قریب نظر آتے ہیں۔ آب حیات کی روایات کے مطابق ان کا تعلق پانی سے خاص ہے اور اسی وجہ سے انہیں پانی کا ولی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں لوگوں میں ہمیشہ یہ سوال رہا ہے کہ کیا واقعی تا قیامت زندہ ہے یا صرف ایک روایتی قصہ ہے۔ اسلام میں اس بارے میں مختلف روایات اور نظریات موجود ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات پیا اور وہ تا قیامت زندہ رہیں گے اور ان کی موجودگی کا مقصد اللہ کے خاص بندوں کی مدد اور رہنمائی کرنا ہے، جبکہ کچھ علماء اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی اور موت کا علم صرف اللہ کو ہے اور اس بارے میں یقینی طور پر کچھ کہنا مشکل ہے۔ در حقیقت قرآن اور صحیح احادیث میں براہ راست یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں مستند اور اسلامی کتب میں زیادہ تر روایات صوفیہ اور بزرگوں کے تجربات پر مبنی ہیں جو ہمیشہ اشارہ دیتی ہیں کہ وہ اب بھی نیک لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ تاہم اس کے برعکس کچھ علماء کا ماننا ہے کہ ہر چیز کو حقیقت کے بجائے ایمان کی نظر سے دیکھنا چاہیے، لہذا اس بات کا قطعی جواب دینا ممکن نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی حکمت بے حد گہری ہے اور ہر معاملے کا علم صرف اسی کو ہے۔ چاہے حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہوں یا نہیں، ان کی کہانی ہمیں ایمان، صبر اور حکمت کی روشنی عطا کرتی ہے، اور شاید یہی ان کے زندہ ہونے کی اصل حقیقت ہو کہ ان کا واقعہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گا۔